پاک نے غلامہ اور جیسے نماز صحابہ نے پڑھی کوئی پڑھ نہیں سکتا، جیسا جہاد صحابہ نے فرمایا کوئی کر نہیں سکتا، اور جس طرح کی عبادات صحابہ نے کی کوئی کر نہیں سکتا، مگر اللہ نے سنو دے اندر انہاں دی شان بیان کرن تو پہلے نبی پاک کا نام مبارک لگا دیتا اور اشارہ کر دیتا کہ میرے نبی کے غلاماں اگر ناز ہے تو مصطفیٰ کریم دی غلامی تے ناز ہے، کملی والے دی غلامی تے ناز ہے۔ اور پھر صحابہ نے کیسا عشق کیتا، میرے مرشد گرامی حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں ان صحابہ کی خوش اطوار نگاہوں کو سلام۔ حضور نصیر ملت صحابہ کرام دیا نگاہوں سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں، وجہ کی ہے آپ فرماتے ہیں ان صحابہ کی خوش اطوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا۔ صحابہ کرام دی اکھاں کدے نبی پاک کی پیشانی کی زیارت، کدے قبر کی زیارت، کدے اکھاں کی زیارت، کدے رفاق کی زیارت، کدے زلفاں کی زیارت، کتنے خوش نصیب نے نبی پاک کی اسلام کے غلام۔ ان صحابہ کی خوش اطوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا۔ پھر انہوں نے اللہ کے رسول کا عشق کیسا کیا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو حکم ہو گیا، چلو حکم دی تعبیر۔ خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے پہلے صحابی نے نبی پاک علیہ السلام سے اشارے غاری نے تے ابو بکر تو بڑا عاشق ہوئی کوئی نہیں، جیسا عشق ابو بکر نے اپنے محبوب نہ کیتا اللہ نے محبوب نہ کیتا، ایسا عشق کون کر سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی غلامی تے ناز کرنے والا، جب میرے قریب آقا نے دنیا کو پردہ فرمایا، آپ کا وصال مبارک ہو گیا، صحابہ کرام نو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک مقام تے جمع فرمایا، صحابہ نے آپ نو نبی پاک کا پہلا خلیفہ تسلیم کیتا، آپ دی بیعت کی، سارے صحابہ رو رہے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق دلاسا دلا رہے ہیں، مگر چلو کچھ وقت گزر گیا، چند مہینے گزر گئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں بھی اپنی زبان چوں گفتگو فرماتے ہیں، آپ نے منہ مبارک چوں عجیب جہی مہک آندی ہے، جس طرح بھجے ہوئے گوشت کی مہک آندی ہے، گوشت نال کیتا جائے، گوشت بنیا جائے، مہک آندی ہے، اس طرح دی مہک آ رہی، لوگوں نے کہا ابو بکر میں سوال نہیں کرتے ہو، آپ کے منہ مبارک چوں مہک کیوں آ رہی ہے، بھنے ہوئے گوشت کی مہک کیوں آ رہی ہے؟ ابو بکر صدیق دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے، رو کے فرمایا اے میرے نبی دے غلامو، جدوں کملی والے دنیا تو گئے تساں روئے تے رو کے اپنے دل کا غم ہلکا کر لیا، مگر ابو بکر نبی پاک کا غم اندر کی گیا تاکہ نبی پاک تو بعد صحابہ کو اکٹھا کیتا جائے، میں نبی پاک دی جدائی کا غم اندر کی گیا، میرا کلیجہ نبی پاک کی جدائی کے اندر جل گیا کہ میرے منہ جو مہک آ رہی ہے، اس کے مصطفیٰ بھی مہک آ رہی ہے۔ ایسا عشق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جل گیا اور عشق مصطفیٰ دے اندر جل گئی، اس کلیجے کی وجہ سے میرے منہ سے اس طرح کے بھنے ہوئے گوشت کی مہک آ رہی، ایسا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے نبی پاک نے فرمایا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کیسا پیار فرمایا، بڑا مشہور واقعہ، مشہور روایت، مسلمان منافق اور دوسری طرف یہودی جھگڑا ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام کو آئے، منافق جھوٹا سی، یہودی حق تے سی، نبی پاک نے یہودی کے حق کے اندر فیصلہ دے دیتا، وہ مسلمان کہنے لگا ہے یہودی میں اس فیصلے نہیں منتا، عمر کو جان دیا، عمر بڑا بڑے چنگے فیصلے کر گا، یہودی کہنے لگا میں یہودیاں کلمہ نہیں پڑھیا تیرے نبی کا فیصلہ من لیا، کیسا مسلمان ہے کلمہ پڑھ کے اپنے نبی کا فیصلہ نہیں منتا، کہنے لگا کہ عمر کو چلے ہیں، یہودی نے کہہ چلے جانے ہیں، جب سید عمر فاروق ہو گئے،
عاشق رسول کو گئے جا کے اپنا مقدمہ پیش کیا یہودی کہنے لگا فیصلہ کرنے تو پہلے ذرا سوچ لینا تیرے نبی نے میرے حق کے اندر فیصلہ کر دیتا عمر نے کیا تو نہیں ٹھہر جاؤ میں جاننا اندر ہو کے آنا اور کوئی درمیان فیصلہ کر لینا سیدنا فاروق اعظم اندر گئے تلوار لے کے آئے اور اس منافق کا سر قلم کر لیتا فرمایا کہ جڑا بندہ میرے نبی کا فیصلہ نہیں بنتا وہ کا فیصلہ عمر کی تلوار ہی کر لی یا رسول اللہ فرمایا کہ میرے نبی نے فیصلے کو نہیں مانتا ہوگا فیصلہ عمر کی تلوار اس طرح کرنی اور اس حدیث پاک میں ایام فرما دیتا کہ من سب کا نبی فقلو ہو جتنے بھی نبی پاک کا گستاخ نظر آئے ہوگے نبی پاک کے گستاخ کو کدے بھی معاف نہ کیا جائے جب بھی نظر آئے نہ قانون کو جاؤ نہ عقل کو سوچو کیونکہ عقل قربان تم کو پیچھے چلو نبی پاک کی باری آئے تھے عقل قربان من سب کا نبی فقلو ہو کہ نشاہ جی جس وقت کا میں اپنی کوئی شروع کی تھی ایک واری وسیعت نہیں آکے ہوئی سبحان اللہ کو یا بولو لیکن ہون اس حدیث پاک میں چاہنا جب میں آنکھاں گا منصفہ نبی کہ جڑا نبی پاک کا غلام ہے میں دیکھا یا نہ دیکھا شاہ صاحب دیکھا یا نہ دیکھا مدینے والا دیکھا تو سکیہ کرام فقتلو ہو دوئے حاضر مجھے ایک آج کہا کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے اسلام دین فطرت آسانی دا دین سختی نہیں کوئی ضروری ہاتھ چوک ضروری نہیں اگر کوئی مجبوری معذوری یا بیماری نہیں دل مننے کہ نبی پاک کے مصطفیٰ کو قتل کرنا چاہیے کہ ہر بندہ ہاتھ چاہ کیا کہ فقتلو ہو من سب کا نبیان من سب کا نبیان من سب کا نبیان من سب کا نبیان اللہ دے رسول کے سبب دیتا اور عمر فاروق کے سبب دیتا کہ نبی پاک کا گستاخ جتھے بھی نظر آئے انہیں قتل کر دیتا جائے اور جڑا بندہ نبی پاک کے گستاخ کو قتل کرے پھر اللہ تعالیٰ اور نبی پاک علیہ السلام اس نے کتنی مہربانیاں فرما دے کہ جڑا عاشق رسول نبی پاک کے گستاخ کو فرنار کرے بانے ہوئے پولیس کے اندر کانسٹیبل ہوئے اسلام کے سپاہی ہوئے لیکن جنازے کے اندر 70 لاکھ لوگ شامل ہو جاتے اور جڑا نبی پاک نے ایسے عاشقاں نال پیار کرے جنہوں نے اپنی جانا نبی پاک کے نام پر قربان کیتیاں انہاں نال جو پیار کرے شیخ الحدیث بڑے بڑے آئے راول پنڈی کے اندر استاد العلماء استاد محترم علامہ شیخ الحدیث عبد الرزاق مبارک رحمۃ اللہ علیہ استاد الاساتذہ نے بہت بڑے شیخ الحدیث نے آپ نے بھی کچھ عرصہ پہلے دنیا کو پردہ فرمایا بہت بڑے بڑے شیخ الحدیث چلے گئے مگر شیخ الحدیث وہ لاہور والا بابا جتنی لوگوں نے اس پر عزت کی تھی بہت کسی شیخ الحدیث پر نہیں کی تھی وجہ کی ہے کہ اس بابے نے اپنے آپ کو نبی پاک کے نام کو قربان اللہ اللہ وہ محبت علی کا ناری نبی پاک اتنا پیار کرتے ہیں غازی الدین شہید رحمۃ اللہ جب میاں والی جیل کے اندر گئے نا بڑے بڑے لوگ زیارت کرنے واسطے آئے آپ فرماتے ہیں لمبا قد بڑیاں زلفاں خوبصورت چہرہ بڑا وجہ چہرہ ایک شخصیت میاں والی اس نیک کی فوج کے اندر آئی میں سلام عرض کی اور اچھا حضور تسی کون ہو انہوں نے فرمایا میرا نام حضرت موسیٰ ہے اللہ دینا کہ لگا میں تیر کھانڈا پتر آدمی تسی اللہ کے اور نبی رسول اللہ نال بندہ ہوتے